عزت خود نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے۔ ایک خبر تو یہ، دوسری خبر یہ تھی کہ اس کے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ دو خبریں ہیں اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ نے اپنے بندوں کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ اس مشہور اور معروف آیہ کریمہ کے اوپر اگر آپ غور فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کیا۔ ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، ان دونوں خبروں کو اللہ نے الگ الگ بیان فرمایا۔ اللہ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور ان دونوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ سمجھایا کہ رب کی صلاۃ الگ ہے، ملائکہ کی صلاۃ الگ ہے، ان کے درمیان کوئی مشابہت بھی نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، رب کی صلاۃ اور ہے، اور یہ جدا جدا ہیں دونوں۔ اللہ جو صلاۃ بھیجتا ہے وہ الگ ہے، فرشتے جو صلاۃ بھیجتے ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ملائکہ کی صلاۃ ہے وہ اللہ رب العزت کی صلاۃ کے مانند نہیں ہو سکتی، اس کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں مشابہت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں پر نبی پاک علیہ السلام کے فضل، حضور کے شرف، حضور کے مقام، حضور کے مرتبے کا اعلان فرمایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ خدا کے ہاں اس حبیب کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ رب اپنے محبوب پہ صلاۃ بھیج رہا ہے۔ یعنی اللہ کا جو صلاۃ بھیجنا ہے کہ بندوں کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ رب کے ہاں ان کی قدر و منزلت کتنی بلند و بالا ہے، کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے۔ وہ رب اپنے محبوب پہ صلاۃ بھیج رہا ہے۔ اس محبوب کا مقام اور مرتبہ اللہ اکبر کتنا بلند و بالا ہے جو رب کریم کی بارگاہ میں آپ کو حاصل ہے۔ اور حضرات یہ جو اعلان ہے سب سے پہلے ملائے اعلیٰ میں ہوا، پھر عالم سماوات میں ہوا، پھر عالم زمین پر ہوا، اور پھر تمام کائنات میں اس کا ظہور ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور دو حکم جو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو سمجھا کہ اس میں دو حکم ہیں، ایک ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم، اور ایک ہے نبی پاک علیہ السلام پر سلام بھیجنے کا حکم، سلام بھیجنے کا حکم۔ یعنی جو دو حکم دیے ہیں آپ ان الفاظوں پر اگر غور کریں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہا درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، کثرت کے ساتھ میرے حبیب پر سلام بھیجو۔ یعنی درود اور سلام دو حکم الگ الگ بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اس آیہ کریمہ کے اندر جو دو حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس میں تاکید، جیسے عربی زبان کے اندر کہتے ہیں یا رجل، یا رجل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح یا ایھا الرجل، تاکید آ گئی اس کے اندر کہ یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے معمولی نہ سمجھنا۔ پھر صفت ایمان آگے ذکر کر دی، ایمان والو، اللہ نے جو ایمان کی دولت تمہیں عطا کیا ہے وہ لوگوں جنہیں رب نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اس حکم کو عام نہ سمجھنا، یہ خاص حکم ہے جو رب تمہیں دے رہا ہے، یہ رب کریم کا خاص حکم ہے جو وہ تمہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی یہ حضرات قرآن حکیم میں یا ایھا الذین، یہ ہا جو ہے نا، ہا تنبیہ، اس سے خطاب ہے۔ معنی یہ ہے کہ بندے خوب غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان لگا کر، کام لگا کر اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بات رب کریم فرما رہا ہے اس بات کی بڑی اہمیت ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو
علیہ، ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے ان کی ذات پر سلام بھیجا۔ دو حکم، درود اور سلام کا حکم اللہ رب العزت نے یہاں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر مفسرین کرام نے بہت سی چیزیں بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ، لیکن اس کی خبر جملہ فعلیہ، اور اس کا معنی یہ ہے آسان لفظوں میں بات سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو رب کا درود و سلام بھیجنا ہے نا اپنے محبوب پر، یہ عمل ایسا ہے کہ جو ہمیشہ جاری و ساری ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، اس میں یہ منقطع نہیں ہوتا کہ کبھی بھیجا پھر رک گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا رب اپنے محبوب کی ذات پر ہر وقت درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی محبوب کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس میں کبھی کمی نہیں آتی، انقطاع نہیں آتا، منقطع نہیں ہوتا، بریک نہیں ہوتا یہ عمل، بلکہ یہ ہمیشہ جاری و ساری ہے کہ رب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رہے، رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، بندوں کی صلاۃ اور ہے۔ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں، رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے کی کہ فرشتوں اور رب کی صلاۃ کے درمیان کوئی مشابہت نہیں، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس طرح اللہ کی صلاۃ ہے اسی طرح نہیں، رب کی صلاۃ کے برابر کسی کی صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ مشابہت بھی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات یہ ایسی صلاۃ ہے کہ جو ہمیشہ جاری و ساری ہے، جس میں انقطاع نہیں ہے۔ اور پھر یہاں بھی دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے سرکار کا نام نہیں لیا، وصف ذکر کیا، وصف نبوت ذکر کیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر درود و سلام، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، حضور کا نام نہیں لیا، حضور کا وصف ذکر کیا، وصف نبوت کا ذکر کیا کہ اس محبوب اس نبی پر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے نام کیے ہیں، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا الیاس، یا داؤد، یا زکریا، جس نبی سے بھی اللہ خطاب کر رہا نام لیتا، لیکن پورے قرآن میں نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ نام لے کر رب کریم نے کہیں خطاب نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں نام نہیں لیا ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے، ورنہ وہ نبیوں سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے، یہاں نام نہیں لیا بلکہ وصف نبوت کو ذکر کیا۔ یہ بھی حضور کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ رب کے ہاں مقام ہے، وہ خالق ہے، نام لے سکتا تھا لیکن اس نے اپنے حبیب کا نام نہیں لیا، دنیا والوں کو بتایا کہ میں خالق ہو کر اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس محبوب کا میری بارگاہ میں مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، میری بارگاہ میں اس کی شان کتنی عرفہ والا ہے کہ میں جب اس سے کلام کرتا ہوں تو اس کا نام نہیں لیتا، بلکہ وصف ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑی بزرگی، کرامت، یہ شرف نبی پاک علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اور نبیوں کا نام لے لے کر اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کرے، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے تو اوصاف ذکر فرماتا ہے، شانیں ذکر فرماتا ہے، ڈائریکٹ خطاب نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات اس آیت کریمہ کے حوالے سے تین چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت کریمہ کے جو کلمات ہیں، کلمات طیبات، ان میں تین باتیں ذکر ہیں، اور جو درود بھیجنے والا عمل ہے اس کے تین فائل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے، رب درود پڑھتا ہے، رب درود بھیجتا ہے، دوسرا فرشتے درود بھیجتے ہیں، تیسرا مومنین کا ذکر کیا اور انہیں حکم دیا، تین چیزیں الگ الگ ذکر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب درود کی نسبت، جب اس فعل کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہو، رب درود بھیجتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب
اللہ کی صلاۃ کیا ہے، کہ رب اپنے محبوب پر صلاۃ بھیجتا ہے، درود بھیجتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و ثنا اپنے فرشتوں اور ملائکہ کی انجمن میں فرماتا ہے۔ ثناؤہ عند الملائکہ، وہ تعریف اور ثنا بیان کرتا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی فرشتوں کی مجلس کے اندر۔ یہ رب کی صلاۃ ہے۔ رب کریم شان بیان فرماتا ہے، عظمت بیان فرماتا ہے، رفعت بیان فرماتا ہے، ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، توصیف فرشتوں اور ملائکہ کی مجلس کے اندر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی۔ یہ رب کی صلاۃ ہے۔ اور علماء اور مفسرین نے بہت سی باتیں اس پر لکھی ہیں، اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر روح المعانی، بہت بڑے حنفی مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رب کریم کا جو درود بھیجنے کا مفہوم ہے نا، کہ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے، رب اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے آپ کے دین کو غلبہ دے کر، آپ کے دین کو غلبہ دے کر، آپ کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کر، کہ قیامت تک نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پہ عمل ہوتا رہے، آپ کے وصال مبارک سے لے کر، آپ کی حیات ظاہری سے لے کر قیامت کی صبح تک نبی پاک علیہ السلام کی شریعت پر اربوں خربوں انسان عمل پیرا رہیں گے، حضور کی شریعت زندہ رہے گی، نبی کی شریعت پہ عمل ہوتا رہے گا۔ تو علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو بلند کر کے، اور اس کی بڑی تفصیل ہے کہ ذکر کس طرح اس نے بلند کیا۔ سادے سے لفظوں میں ایک بات آسان سی یہ ہے کہ ذکر اس طرح بلند کیا، فرمایا حبیب کہ میرا ذکر ہوئے گا نا، نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کی ایک صورت، بہت سی صورتیں اس کی جو علماء نے بیان فرمائی، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا بھی ذکر، اذان میں دیکھ لیں، کلمے میں دیکھ لیں، درود و سلام میں دیکھ لیں، نمازوں میں دیکھ لیں، آپ جس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نام کے ساتھ جہاں رب کا ذکر وہاں اس کے محبوب کا ذکر۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ رب کے درود بھیجنے کا مفہوم ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے، آپ کے دین کو غلبہ دے کر، آپ کی شریعت پر عمل کو برقرار رکھ کر، اور اس دنیا میں حضور کی عزت اور شان کو بڑھا کر، اور میدان حشر کے اندر امت کے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما کر، اور آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے، اور مقام محمود پر فائز کر کے، اور مقام محمود پر بٹھا کر اللہ رب العزت قیامت کے دن، اور پھر اولین و آخرین کو نبی پاک علیہ السلام کی بزرگی، عظمت اور شان دکھا کر، اولین و آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت میں آنے والے آخری انسان تک، اولین و آخرین کے سامنے حضور کی بزرگی کو نمایاں کر کے، اور تمام کائنات پہ حضور کی شان کو آشکارا کر کر اپنے محبوب کے ذکر اور حضور پر صلاۃ بھیج رہا۔ کہا یہ معنی ہے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر صلاۃ بھیجنے کا اللہ رب العزت، کہ اس نے حضور کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا، حضور کریم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کو برقرار رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر عزت و شان کو بڑھایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا، مقام محمود عطا کرنا، اور مقام محمود عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ اور وہ مقام محمود کی تفسیر اگر آپ کبھی پڑھیں تو بے شمار روایات ہیں، اور ان میں ایک روایت یہ بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ عرش کی دائیں جانب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے کرسی لگائے گا، اور حضور فرماتے ہیں میرے علاوہ یہ کسی کو مقام حاصل نہیں ہے، یہ میرے علاوہ کسی کو یہ شان، یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل نہیں، جو مقام محمود والی شان، عظمت اور رفعت ہے، یہ اللہ نے فقط مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ قیامت کے دن شفاعت کا دروازہ بھی حضور کی وجہ سے ہی کھلے گا، یہ بھی درود کا ایک معنی ہے، رب کی جو صلاۃ ہے۔ علامہ آلوسی کہتے ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ کائنات جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے گی
جو شخصیت ان کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولے گی وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ حضور کی وجہ سے دروازہ کھلے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہوتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں۔ رب کی درود کا معنی تو، صلات کا معنی تو آپ نے سنا۔ فرماتے ہیں کہ جب اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو نا، کہ ملائکہ بھی صلات بھیجتے ہیں، پھر کیا معنی ہے اس کا؟ کس طرح ملائکہ صلات بھیجتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے رب کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتے ہیں، اللہ اس سونے دی شان اور بلند کر، اللہ ان کی شانوں کو اور بڑھا، اللہ ان کو اور عظمتیں عطا فرما، اللہ ان کے ذکر کو اور بڑھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلندی مقامات اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ رب کی صلاۃ، یہ رب کے مخلوق ملائکہ کی صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور کریم علیہ السلام کے درجات کی اور مقامات کی رفعت اور بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا ہمیں بھی حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو۔ کہا ہمیں بھی حکم دیا نا اللہ کہ درود پڑھو محبوب کی ذات۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، کہا کہ ہم تو اب جانتے نہیں ہیں کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کی رفعت کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے کیا عزت شرف محبوب کو عطا کیا، ہم نہیں جانتے، ہم اس محبوب کے مقام سے واقف نہیں ہیں، تو ہمیں تو پتہ کچھ نہیں، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم صلی علی مالا، اسی تو نہیں جانتے، تو جانتا ہے نا، اے اللہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے محبوب پر صلاۃ بھیج، تو اپنے محبوب کے ذکر کو اور رفعت اور بلندی عطا فرما۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دیکھیں نا، ہم جب درود پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، تو نبی پر سلام بھیج، تو نبی پر درود بھیج۔ تو مانا کیا کہ باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہم تو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج، تو رحمت نازل فرما۔ ہم تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ہم نہیں، ہم واقف نہیں ہیں ان کے شان سے، ان کے مقام سے، ان کے مرتبے سے، بلکہ تیری بارگاہ میں ریکویسٹ کر رہے ہیں تو محبوب پر رحمت نازل فرما، تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجنا، حضرات یہ بڑا خاص حکم ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیہ کریمہ جس کی روشنی میں ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا، ان اللہ وملائکتہ، دو خبریں دو حکم۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ احزاب کی دو خبریں بیان کی، دو حکم دیے۔ خبریں یہ بتائیں کہ رب بھی صلاۃ بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، یہ دو خبریں بیان کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دونوں جو صلاۃ بھیجنے کا عمل ہے دونوں جدا جدا ہیں، رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے جس طرح اللہ کی صلاۃ ہے اسی طرح فرشتوں کی صلاۃ ہے، ایسا نہیں ہے۔ رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے، اور یہ دونوں جدا جدا ہیں، ان کو اکٹھا نہ کوئی سمجھے، بلکہ ان میں مشابہت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کی صلاۃ کیا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف، توصیف اور ثنا بیان کرتا ہے، اور فرشتے رب کریم کے محبوب کے درجات، مقامات اور عظمت، رفعت کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور ان میں انقطاع نہیں ہے، یہ عمل مسلسل جاری ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس میں کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ہو گیا پھر رک گیا پھر شروع ہو گیا، نہیں، یہ دوام ہی دوام ہے اس کے اندر، کہ یہ عمل چل رہا ہے، یہ چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اور بندوں کے لیے حکم دیا کہ ایمان والو، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تاکید ہے اس کے اندر، عام نہ سمجھنا اس بات کو، خاص بات ہے۔ اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، حضرات نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے
قرب مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نبی پر درود و سلام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روحانی روح کا رشتہ، قلب کا رشتہ، دل کا رشتہ، آپ کے ایمان کا رشتہ آقا کی ذات سے مضبوط ہو، درود و سلام سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں. اس میں جتنی مٹھاس، چاشنی محبت کی ڈالتے چلے جائیں گے، اتنا آپ پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یعنی اس سے بہترین وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کام شروع کریں تو اللہ آپ کی دنیا و آخرت کی حاجات کو بھی پورا فرمائے گا، کسی اور شے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی حاضر تھے نا، تو انہوں نے پوچھا تھا حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں حضور، اگر میں دعا میں ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں اور باقی دعا کر لوں ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے. ان کا حضور اگر میں 2 حصے درود پڑھوں باقی اپنے لیے دعائیں مانگ لیا تو ٹھیک ہے. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا جی میں سارا وقت ہی درود پڑھنے چلا دوں، میں جو دعا کروں میں ہر وقت آپ پر درود ہی اگر پڑھتا رہوں دعا کے اندر تو پھر فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو رب تیرے ہر کام اور ہر حاجت کے لیے اللہ کی ذات تیرے لیے کافی ہو جائے گا، پھر تیرا ہر کام اس کے ذمہ کرم پر ہو جائے گا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں، کبھی ان باتوں پہ انسان غور کرے کہ بندہ اللہ کے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھے اور اس کے سارے کام رب کی بارگاہ سے ہو رہے ہیں. یعنی اس محبوب کا مقام اور مرتبہ کیسا ہے کہ جو اس محبوب کو یاد کرتا ہے نا، جو اس محبوب سے پیار کرتا ہے، جو اس محبوب سے نسبت مضبوط کرتا ہے، اس پر اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ کرتا چلا جاتا ہے. وہ صوفیوں کی بات ہے، یہ حضرت خواجہ گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ جیندر شریف والے جو بزرگ تھے نا، تو اس وقت اس دور میں ہمارے بہت بڑے عالم گزرے، شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑا نام تھا ان کا، اور اپنے دور کے اندر بڑا مقام تھا، بڑا روب دبدبا تھا علم کی دنیا کے اندر، اور ان کا ایک اپنا طرز تکلم بھی تھا، کلام بھی تھا، انداز بھی تھا، اور علم بھی بڑا تھا. یعنی بڑے بڑے علماء ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے. تو وہ گئے تھے حضرت کے ساتھ حج پر، تو آپ فرمانے لگے کہ میں خواجہ گوہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا حج پر. تو جب ہم مکہ مکرمہ میں رہے تو میں نے دیکھا کہ حضرت ہر مقام پر درود پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں، صفا مروہ کر رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں، جدھر بھی جاتے ہیں جس مقام پر بھی جاتے ہیں نماز فرض پڑھنی باقی ہر جگہ درود ہی پڑھتے ہیں. اچھا جب مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بھی جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں ہر قدم پہ درود، وہاں ہر قدم پہ اللہ کا ذکر. میں نے کہا حضرت جی یہ معاملہ تو الٹ ہو گیا، جتنے رب کا ذکر کرنا سی اتنے تجھے محبوب کا ذکر کیتا، جتنے محبوب کا ذکر کرنا سی اتنے رب کا ذکر کیتا. یعنی یہ ذہن میں بات بھی آتی ہے کہ یہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں رب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن اتنے سارے گل حضور بھی کر رہے ہیں، اور جہاں حضور کی بارگاہ ہے وہاں کو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی پنجابی میں، اور فرمانے لگے کہ اے مولوی صاحب مینوں ساری شریعت پڑھ کے نا اس گل دی سمجھ آئی ہے کہ اے 2 ذاتاں نے نا جڑیاں ایک اللہ دی تے ایک دے حبیب دی. اے ساری شریعت پڑھ کے مجھے سمجھ یہ آئی کہ یہ جو 2 ذاتیں ہیں نا ان کا آپس میں پیار بڑا ہے. جب ایک کا ذکر کریں تو دوسرا خوش ہوتا ہے. میں مکہ میں تھا، میں حبیب کا ذکر کرتا رہا، رب خوش ہوگا میرے حبیب کا ذکر کر رہا. اور جب میں مدینے میں آیا ہوں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، حضور خوش ہوں گے میرا امتی میرے رب کا ذکر کر رہا. یعنی یہ اہل محبت اور اہل نظر اور اہل تصوف کی، اور اس کی تعریف بھی ہمیں ہوتی ہے. یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب حضور کو قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے نا قرآن کا سرکار کے ساتھ رمضان کے اندر، جس طرح وفاد ہمارے یہاں ہے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا کہ ابی بن کعب میرا دل چاہتا ہے قرآن سنا. انہوں نے کہا حضور تو سینے پہ قرآن اترے، میں کون ہوتا ہوں آپ کے سامنے قرآن پڑھنے والا. تو آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کسی غیر سے محبوب کی بات سنوں.
رب کا کلام یعنی وہ دو ذاتیں جن کا آپس میں پیار اتنا ہے کہ ایک دوسرے کے ذکر سے خوش ہوتا ہے. اللہ حضرات قرب رسالت نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، قرب کا رشتہ اگر کوئی شخص مضبوط کرنا چاہتا ہے، سب سے بہترین ذریعہ اس کے لیے رسول اللہ پر درود و سلام کی کثرت. وہ حضور کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام کو اپنا معمول بنا لے، اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، رب آخرت بھی سنوار دے گا، دنیا کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا، آخرت کی حاجتوں کو بھی پورا کرے گا. یہ سب سے بہترین ذریعہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام والا ہے. یہ بڑی خاص بات تھی. یہ آیت کریمہ جو ہے قرآن حکیم کی ہم نے پڑھی، اس پر انشاءاللہ آگے بھی بات چلتی رہے گی، اور بھی کچھ باتیں ہیں آئندہ جمعۃ المبارک میں اس پر بھی بات کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے، دو خبریں ہیں، دو حکم ہیں. خبریں یہ بتائیں کہ رب بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور دونوں کی صلاۃ جدا جدا ہے، ان میں مشابہت بھی نہیں. رب کی صلاۃ اور ہے، فرشتوں کی صلاۃ اور ہے. دو حکم دیے کہ ایمان والو سب کو نہیں، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے وہ لوگوں جن کے سینے کو میں نے ایمان کے نور سے منور کیا ہے. اور یا ایو الذین، یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ تاکید کے لیے، بندو اس بات کو اور اس حکم کو معمولی نہ سمجھنا، یہ خاص بات تم سے کر رہا ہوں، اہم بات تمہیں بتا رہا ہوں، اور کل ان سے رہا ہوں جن کے سینوں کو ایمان کے نور سے منور کیا ہے. اور وہ حکم آگے کیا یہ صلو، نبی پر صلاۃ پڑھنا، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے میرے حبیب کی ذات پر درود و سلام کرنا. سلام میں کثرت کرنا، درود بھی پڑھنا اور کثرت سے سلام بھی پڑھنا. اور وہ سلام اور درود سب سے بہترین ذریعہ اور وظیفہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے. اس سلسلہ میں باقی کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک میں کریں گے. اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے بیٹھتے اٹھتے باوضو رہ کر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ حصہ ایسا بھی ضرور رکھیں زندگی میں کہ رات کو صبح 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اپنے دل کو مدینہ منورہ کی جانب متوجہ کر کے، رسول اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کر کے، کبھی بندہ تھوڑی دیر نبی پر درود و سلام پڑھے آنکھیں بند کر کے، پھر دیکھے کہ اس پر رحمتوں کا نزول کتنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات یہ جمعہ کی